الا علی اللہ رزقھا، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی شے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ بندہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، سارے معاملے اس کے سپرد۔ جب ساری چیزیں بندہ اپنے ذمہ رکھے کہ یہ بھی میں کرنی ہے، یہ بھی میں کرنی ہے، تو الجھا رہے گا۔ تو جب اپنے معاملے اللہ کے سپرد، اس نے مجھے ہوم ورک دیا کہ یہ کر، گھٹنا باندھ دے، باقی میرے سپرد کر دے، کام پہ چلا جا، باقی رزق تیرا، یہ میرے ذمہ ہے، بیج ڈال دے، اگانا میرے ذمہ ہے، پودا لگا دے، اس کو پروان چڑھانا، اس کے اوپر پھل لگانا، اس میں مٹھاس بھرنا، اس میں عسل کی شیرینی رکھنی، اس میں جو ہے وہ برکتیں ڈالنی، اس کے اندر طاقت توانائی یہ میرا کام ہوا۔ تیرا کام ہے پودا لگا اور پانی دے دیا کر، روز بات ختم ہو گئی۔ تیرا کام ہے بیج ڈال، جڑی بوٹیاں تلف کر دیا کر، تیرا کام ختم ہو گیا، باقی کام میرے ہوئے۔ تو جب بندہ اس پہ ڈال دے، اللہ اکبر، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ توکل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے، تو غسال اس کو جدھر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو اور پہلے یہ صاف کر اور پہلے یہ دھو۔ غسال کا کام ہے، اسے پتہ ہے تیرا کام ہے جدھر وہ تیرا رخ پلٹے ادھر تو پلٹتا جا۔ تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے۔ تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، کون سی چیزیں تجھے دینی ہے، کون سی نہیں دینی، کون سی چیز کب دینی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے، ایک مطیع فرما بردار بندے کی طرح، باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمہ کرم پہ ہوں، تیری زندگی سوکھی ہو، خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال، یہ توکل ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے۔ یہ ناجائز پھونک جھاڑ، یہ وہ ہوتا ہے، وہ بابوں کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکے لگا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی ہے، انہیں ہر اتوار کو جانا ہی ہوتا ہے، اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جان ہی نہیں چھوٹتی ان کی۔ اور ایسے جاہلوں کے پاس، ایسے نکموں کے پاس کہ جو شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ناجائز رقیہ نہیں کرتے، جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے، نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو آج میرا کام خراب ہو گیا، آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، انہی چکروں میں رہتے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ جائے یا کتا کاٹ جائے، حتیٰ کہ خنزیر بھی کاٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ تو کہا کہ ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو کہا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ علی الخواص ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ سفر پہ جا رہے تھے اور صاحب حال تھے، باکمال تھے، واقعتاً اللہ کے ولی تھے۔ ایک شخص آیا اور ہانپتا کامتا ان کے پاس آ کے رکا، کہا آپ شیخ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔
تو کہا کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم نہ رکھیے۔ تو حضرت شیخ علی الخواص نے مراقبہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت کا نور دیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نصرانی ہوں اور دیار غرب سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی تو آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کی آرزو ہے، مجھے محروم نہ رکھیے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ٹالنا چاہا، میں نے کہا کہ میری صحبت میں رہنا بڑا مشکل ہوگا، تکلیفیں سہنا پڑیں گی۔ اس نے کہا جی میں گوارا کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا کہ میں چلتا گیا اور وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ 8 دن گزر گئے، کبھی کھانا ملتا، کبھی 2 لقمے لے لیتے، کبھی پانی پی کے گزر اوقات ہوتی، کبھی گھاس کھا لیتے۔ ایک دن اس کا وجود کپ کپا رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اس نے مجھے کہا شیخ آپ اللہ کے بندے ہیں، میں نے عہد تو کیا تھا کہ کوئی آپ سے مطالبہ نہ کر پاؤں، لیکن اب میری سخت جواب دے گئی۔ تو آپ اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ کے اس قرب کی وجہ سے اس سے دعا کیجئے تو وہ میرے اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ کہا جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 پیالے شربت کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ تو میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کو دے دی اور ایک خود لے لی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ 8 دن پھر گزر گئے، پھر ایک دن وہی حالت کہ اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ تو میرے دل میں آیا کہ روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے۔ تو قبل اس سے کہ یہ بولے میں نے بول کر کے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے، تو آج تیری باری۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا، اور میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے بھی طبق اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے میری طرف بڑھائے اور 2 پیالے اور 2 روٹیاں اپنی طرف کر لی اور کہا کہ کل یا شیخ کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا جو ہے وہ میں کھا نہیں سکتا، چونکہ تم کافر ہو تو میں استدراج کا کھانا کھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کل یا شیخ، شیخ کھائیے اور میری طرف سے 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ میں حیران ہوا، نے کہا کیا مبارکیں؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو، اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے، اسلام سچا دین۔ تو شیخ علی الخواص کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا شخص بھی یہاں پریشان ہو جائے کہ خدایا یہ استدراج ہے یا کرامت، تو کہا پھر عام آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت؟ تو کہا کہ اس کو یہی دیکھنا پڑے گا ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں۔ تو ایمان اور تقوی یہ علامت ہے کسی کے ولی ہونے